ہم سب گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور زندگی پہ بھروسہ نہیں ہے کتنی رہ گئی ہے۔ اس لیے ہر انسان کو، ہر مسلمان کو، مرد کو، عورت کو ہر وقت اس کیفیت میں رہنا چاہیے کہ اگر ابھی اللہ کا بلاوا ہو جائے تو ہم خوشی خوشی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کر سکیں اور جا سکیں۔ اور اس لیے ہر وقت انسان کو گناہوں سے پاک رہنا چاہیے، صاف ستھرا رہنا چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ قیامت کے دن نہ مال کسی کو کام آئے گا مرنے کے بعد، نہ مال کسی کو کام آئے گا، نہ اولاد کسی کو کام آئے گی۔ انسان انہی چیزوں کو سرمایہ سمجھتا ہے نا، اولاد پہ فخر کرتا ہے یا مال پہ فخر کرتا ہے۔ تو عہدہ تو ویسے ہی عارضی چیز ہوتی ہے، دنیا میں بھی ہمیشہ نہیں رہتا، لیکن مال چھوڑ کے مرتا ہے، اولاد چھوڑ کے مرتا ہے تو اللہ کہتے ہیں نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، الا من اتی اللہ بقلب سلیم۔ وہ قلب سلیم کام آئے گا، اگر وہ کوئی لے کر جائے گا تو یہ اسے کام آئے گا۔ اور قلب سلیم اسے کہتے ہیں، اس دل کو کہتے ہیں جو دل بالکل صاف ستھرا ہو، جس پہ گناہوں کی کوئی آلودگی نہ ہو اور گناہوں کی کوئی سیاہی نہ ہو، صاف ستھرا ہو۔ اور یہ تب ہوتا ہے جب انسان رو رو کے اپنے گناہوں کو بخشوائے، اس لیے کہ انسان کی آنکھ سے بہنے والا جو آنسو ہے نا، وہ بڑے سے بڑے گناہ کو دھو دیتا ہے، بڑے سے بڑے گناہ کو دھو دیتا ہے۔ اور اس کی مثال بالکل یوں سمجھیں جیسے بلیچ پاؤڈر سے گہرا داغ بھی دھل جاتا ہے نا کپڑے کا، اسی طرح سے آنکھ سے بہنے والے آنسو سے گہرے داغ جو گناہوں کی وجہ سے دل پہ آئے ہوں، اللہ اسے دھو دیتا ہے۔ اور پھر رونے کے، مانگنے کے، گناہوں کو معاف کروانے کے، اپنی پریشانیاں دور کروانے کے اللہ تعالیٰ خاص موقع بھی انسان کو مرحمت فرماتے رہتے ہیں۔ انہی خاص مواقع میں سے ایک اخص الخاص موقع وہ رمضان کی راتیں ہیں۔ عام راتوں کے بارے میں تو حدیث میں آتا ہے کہ جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ تشریف لاتے ہیں اور پہلے آسمان پہ آ کے آواز لگاتے ہیں، کوئی ہے جو توبہ کر لے میں اس کو معاف کر دوں، کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کی جھولیاں بھر دوں، کوئی ہے جو مجھ سے روزی کا سوال کرے میں اس کو روزی دے دوں، کوئی ہے پریشان حال، مصیبت زدہ، میں اس کی پریشانیوں اور مصیبتوں کو دور کر دوں۔ یہ روزانہ ہوتا ہے اور رات کے آخری تہائی حصے میں ہوتا ہے، لیکن ہمارے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان المبارک میں اس رحمت میں اور جوش آتا ہے اور اللہ تعالیٰ اور زیادہ مغفرت کے مواقع پیدا فرماتے ہیں۔ جو ہی سورج ڈوبتا ہے نا، جو ہی سورج ڈوبتا ہے، مغرب ہوتے ہی اللہ پہلے آسمان پہ تشریف لے آتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں، ہل من داعٍ ہل من داعٍ ہل من تائب ہل من مستغفر۔ اس وقت جو بھی انسان اللہ سے دعائیں کرتا ہے اللہ اس کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ افطاری کے وقت بھی دعائیں قبول، سورج کے غروب ہونے سے پہلے بھی دعائیں قبول، سورج کے غروب ہونے کے بعد بھی دعائیں قبول، اور روزے دار کی تو ہر وقت دعائیں قبول۔ تو یہ چند دن رمضان کے رہ گئے ہیں، چند راتیں رمضان کی رہ گئی ہیں۔ ہزاروں لوگ جو پچھلے رمضان میں تھے انہیں نہیں پتا تھا کہ وہ اگلے رمضان میں نہیں ہوں گے، مگر اس رمضان میں وہ نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چند راتیں دی ہیں، اس کو غنیمت جانیں، اس میں رو رو کے اللہ سے مانگیں اور ان راتوں کو قیمتی بنائیں۔ خصوصاً جو چند طاق راتیں رہ گئی ہیں ان کو تو بہت قیمتی بنائیں۔ ان چند راتوں میں تو نہ سویا کریں، باقی راتوں میں بے شک تھوڑا سا سوئیں بھی، تھوڑی سی عبادت بھی کریں، بلکہ اگر اللہ ہمت دے تو یہ جو آخری عشرہ رہ گیا ہے اس میں تو ساری راتیں جاگیں، دن کو سو جایا کریں، نیند پوری کر لیا کریں۔ اگر یہ راتیں ہم جاگتے رہے تو کیا ہو جائے گا، مگر اگر ان راتوں میں رونے کی برکت سے اللہ راضی ہو گیا، اللہ مان گیا، اللہ خوش ہو گیا اور ہم سے بھی راضی ہو گیا، ساری امت سے راضی ہو گیا، تو کتنا بڑا نفع ہو جائے گا۔
کیا پتہ کس کا آنسو اللہ کو پسند آ جائے اور اللہ ساری امت کا ہی بیڑا پار لگا دے، ساری امت کی ہی پریشانیاں دور کر دے، سارے مسلمانوں ہی کی پریشانیاں ختم کر دے، سارے انسانوں پہ رحم فرما دے۔ تو اس لیے ان راتوں کو غنیمت جانے، خصوصاً ان تاک راتوں کو تو بہت غنیمت جانے۔ انہی تاک راتوں میں شب قدر ہے، اس کے باہر نہیں ہے، اسی میں ہے۔ 23 میں ہے، 21 میں ہے، 23 میں ہے، 25 میں ہے، 27 میں ہے، 29 میں ہے، انہی میں سے کسی میں ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ اس لیے شب قدر کی عبادت کو غنیمت جانے۔ شب قدر ایک رات ہے، اور ایک رات کی عبادت جو ہے یہ 83 برس کی عبادت، 83 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ 83 سال تو کون عبادت کرے گا؟ اتنی تو عمریں بھی بہت کم لوگوں کو ملتی ہیں، پھر اس میں دن بھی ہے، اس میں راتیں بھی ہیں، اور پھر اس میں ملازمت بھی ہے، اس میں تجارت بھی ہے، اس میں پیشاب پاخانہ بھی ہے، اس میں کھانا پینا بھی ہے، اس میں گپ شپ بھی ہے، دنیا کی باتیں بھی ہیں، ساری چیزیں ہیں۔ تو 83 برس مسلسل ایک پل کی غفلت کے بغیر کون عبادت کر سکتا ہے؟ لیکن اگر شب قدر میں کسی کو عبادت کا موقع میسر آ گیا، کسی کو اللہ نے یہ نصیب کر دی، تو 83 برس کی عبادت کا اس کو ثواب ملے گا۔ اس لیے ان تاک راتوں کو غنیمت جانے، ان میں سوئیں نہیں، ان میں غافل بھی نہ ہوں، باتیں بھی نہ کریں، تنہائی کو اختیار کریں، اور رات کو تقسیم کر لیں۔ اتنی دیر میں نے تلاوت کرنی ہے، اتنی دیر میں نے ذکر کرنا ہے، اتنی دیر میں نے درود پاک پڑھنا ہے، اتنی دیر میں نے دعائیں کرنی ہیں، اور 2-4 پارے قرآن کے پڑھ لیں، اور گھنٹہ ڈیڑھ ذکر کر لیں، اور گھنٹہ ڈیڑھ درود شریف پڑھ لیں، اور کم از کم گھنٹہ ڈیڑھ تو دعا بھی کریں۔ عمومی طور پر ہمارا دعا میں دل نہیں لگتا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو مسائل میں گھرے ہوئے اور مصیبتوں کے مارے ہوئے ان کو بھی جب ہاتھ اٹھاتے ہیں نا تو ان کو یاد ہی نہیں آتا کہ مجھے کیا مسئلہ ہے۔ اس لیے بہتر بات یہ ہے کہ آپ اپنے سارے مسائل جو آپ کو درپیش ہیں وہ سارے کاغذ پہ لکھ لیں، سارے مسائل کو کاغذ پہ لکھ لیں، اور کاغذ پہ لکھ کے اب ہاتھ اٹھائیں دعا کے لیے۔ پہلے سورہ فاتحہ پڑھیں، اس کے بعد پھر یا ارحم الراحمین 3 دفعہ پڑھیں، اور اس کے بعد یا ذی الجلال والاکرام 3 دفعہ پڑھیں، اور اس کے بعد 3 دفعہ یا رب یہ کہیں۔ ان تینوں ناموں کے بعد ہمارے نبی نے فرمایا، یہ تینوں کے بارے میں آپ نے فرمایا جو آدمی 3 دفعہ یا رب کہے گا، 3 دفعہ یا ارحم الراحمین کہے گا، 3 دفعہ یا ذی الجلال والاکرام کہے گا، تو ان کے بعد اللہ تعالیٰ دعا ضرور قبول فرماتے ہیں۔ تو ہم ان ناموں کو لینے کے بعد اب ہم اس پرچے میں سے ایک ایک مسئلے کو لیں اور اللہ کے سامنے رکھیں، اور ایک دفعہ نہیں، جیسے منتیں کرنے والا ایک دفعہ تھوڑی کہتا ہے، منتیں کرنے والا تو کہتا رہتا ہے، دہراتا رہتا ہے، جیسے حفظ کرنے والا بچہ ایک ایک سطر کو 20 مرتبہ دہراتا ہے۔ ہم ایک ایک سطر کو، ایک ایک دعا کو 20 دفعہ اللہ کے سامنے دہرائیں، اور اس استحضار کے ساتھ دہرائیں، اللہ سن رہا ہے اور اللہ دے بھی سکتا ہے، اس کے خزانے بے شمار ہیں، اور وہ ماں سے زیادہ مہربان ہے، اور وہ سن رہا ہے کہ میں اس سے کیا مانگ رہا ہوں۔ اس استحضار کے ساتھ جب آپ مانگیں گے تو آپ کا دل لگے گا مانگنے میں، آپ کا دل اکتائے گا نہیں۔ تو پھر ایک ایک دعا کو مانگتے رہیں، یہاں تک کہ آپ کے دل کی کیفیت یہ بن جائے اللہ نے سن لیا ہے اور اللہ نے ہاں بھی کر دی ہے، فیصلہ بھی ہو گیا ہے۔ اب اگلے سوال کو لے لیں، اللہ کے واسطے اس میں تھکیں نہیں، یہ اپنی طبیعت بنائیں، ہمیشہ اسی طرح دعا کریں۔ ہمارے نبی 5 گھنٹے ایک ایک دعا کیا کرتے تھے، 6 گھنٹے ایک ایک دعا کیا کرتے تھے، گھنٹہ 2 گھنٹے ایک ایک دعا کیا کرتے تھے، ساری رات ایک ایک دعا کرتے رہا کرتے تھے۔ ہم اس کا مزاج بنائیں تاکہ آئندہ بھی ہم اسی طرح دعا کر سکیں، اور ان دعاؤں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی یاد کریں۔ آج آپ کی امت بڑی پریشان ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، مولانا الیاس صاحب کی بات کر رہا ہوں، کسی اور کی نہیں، اپنی نہیں، کسی اور کی نہیں، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر رہا ہوں۔ فرمایا کرتے تھے، میں دیکھ رہا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اقدس تڑپ رہی ہے امت کے لیے۔ تو اس لیے اپنی دعاؤں میں جب آپ کی آنکھ سے آنسو بہنے لگیں تو
امت کو بھی یاد کر لیں، امت کے مسائل کو بھی اللہ کے سامنے رکھیں۔ ساری دنیا میں جو دین مٹا ہوا ہے، جو دین دنیا سے گھروں سے نکلا ہوا ہے، اس کے لیے بھی دعا کریں، اے اللہ دین کو بھی زندہ کر دے، امت کو بھی ہدایت دے دے۔ اتنے بڑے بڑے حالات ہم پہ آ رہے ہیں، اب بھی ہمارے نوجوان گانے سننا نہیں چھوڑ رہے، اب بھی ہمارے نوجوان فلمیں دیکھنا نہیں چھوڑ رہے، اب بھی ہمارے نوجوان ڈرامے دیکھنا نہیں چھوڑ رہے، اب بھی ہماری مائیں بیٹیاں اور بہنیں پردہ نہیں کر رہی، اب بھی مسجدوں کی طرف رجحان نہیں ہے، اب بھی قرآن کی طرف رجحان نہیں ہے۔ اس لیے اپنی خاص دعاؤں میں روئیں اللہ کے سامنے، اے اللہ دل تو تیرے قبضے میں ہیں، تو اپنے کرم سے ساری امت کے دلوں کو اپنی ذات کی طرف پھیر دے۔ اللہ تعالی ہمیں ان راتوں سے صحیح نفع اٹھانا نصیب فرمائے۔